فرسٹ ایئر مہد سبق نمبر 16 بہشتی زیور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب بیٹا؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یقیناً آپ ان 10 دنوں سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہوں گی اور دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، تو اپنی دعاؤں میں بیٹا ہمیں بھی یاد رکھیے گا. بیٹا ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب الآداب والاخلاق. کتاب الآداب والاخلاق پہ کل ہم نے پڑھے تھے ایمان کے شعبے. ایمان کے شعبوں کے بعد آج ہم نے پڑھنا ہے کتاب الآداب والاخلاق، وضو اور طہارت کے آداب. وضو اور طہارت کے آداب نمبر 1 ہے تازہ وضو کا ثواب زیادہ ہے. یعنی اگر آپ کا پہلے سے وضو ہے اور آپ نماز کا وقت آ گیا ہے تو آپ دوبارہ سے وضو کر لیں گے تو تازہ وضو کا وضو کا ثواب آپ کو زیادہ ہے. قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ اور پشت نہ کریں. کسی سوراخ میں پیشاب مت کرو، شاید اس میں کوئی سانپ یا بچھو وغیرہ ہی نکل آئے. جہاں غسل کرنا ہو وہاں پیشاب مت کرو. قضائے حاجت کے وقت باتیں مت کرو. جب سو کر اٹھو تو ہاتھ اچھی طرح دھونے سے پہلے پانی کے اندر نہ ڈالو. یعنی پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں اور پھر پانی کا استعمال کریں. جو پانی دھوپ سے گرم ہوا ہو اسے استعمال مت کرو. اس سے برس کی بیماری کا اندیشہ ہے جس سے بدن پر سفید داغ ہو جاتے ہیں. نماز کے آداب. نماز وقت پر پڑھو، رکوع سجدہ اچھی طرح کرو، دھیان سے نماز پڑھو. نمبر 2 جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کرو. جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھواؤ. نمبر 3 ایسے کپڑے پر یا ایسی جگہ بھی نماز پڑھنا اچھا نہیں جس کے نقش و نگار میں دھیان لگ جانے کا اندیشہ ہو. یعنی ایسے پھول بوٹے یا ایسا ڈیزائن ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے اور آپ کا دھیان ان کی طرف لگ گیا ہے، تو ایسے کپڑے پر ایسے جائے نماز پر نماز نہ پڑھنا اچھا ہے. نمبر 4 فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر سنت اور نفل پڑھیں. یعنی فرض کے لیے جگہ الگ ہو جائے گی، سنت کے لیے الگ ہو جائے گی. نفلیں اور وظیفے اتنے شروع کریں جس کو پورا کر سکیں، کیونکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پسندیدہ عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اگرچہ دائمی ہو. یعنی تھوڑا عمل کر لے لیکن اس پر عمل وہ ہمیشہ کرے. تو اس لیے اتنے وظیفے اور اتنے نفلیں پڑھیں جو ہمیشہ کر سکیں. زکوٰۃ اور صدقات کے آداب. زکوٰۃ اور صدقات جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو مانگتے نہیں ہیں، خودداری کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. خیرات میں تھوڑی چیز دینے سے شرماؤ، جو توفیق ہو وہ دے دو. زیادہ کا انتظار کرتے کرتے یہ نہ ہو تھوڑی سے بھی آپ کے ہاتھ سے گزر جائے. جتنی توفیق ہے تھوڑا دے دیں. تھوڑا دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ کی بھی توفیق دے گا. ہاں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ زیادہ ہی دیں، لیکن اگر تھوڑا ہے تو پھر تھوڑے سے ہی شروعات کر لیں. اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینے سے اجر و ثواب اور زیادہ ملتا ہے. اس لیے رشتہ داروں کو کیا کریں؟ اگر رشتہ داروں کو جو بھی اپنا صدقہ خیرات ہے وہ رشتہ داروں کو دینے کی کوشش کریں جو غریب اور مستحق ہیں. غریب پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا کریں. یعنی اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو ان کا بھی خیال رکھیں. قرآن مجید کی تلاوت کے آداب. اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت اچھی طرح نہ کر سکو تو گھبرا کر مت چھوڑ دو، پڑھتے جاؤ. ایسے شخص کو دوہرا اجر ملتا ہے. یعنی کوئی ایسے شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس کی اٹکن ہے یا اس کا تلفظ اتنا اچھا نہیں، وہ کوشش کر رہا ہے تو وہ کوشش کرتا رہے، پڑھتا رہے، تو اس کو اس کی محنت پر اس کے زیادہ ثواب ملے گا. یہ نہیں کہ
یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ مجھ سے تو صحیح پڑھا نہیں جا رہا، جب صحیح پڑھا جائے گا تو پھر ہی میں پڑھوں گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوشش کرنے پر اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. اگر قرآن مجید پڑھا ہو تو اس کو مت بھلاؤ، بلکہ ہمیشہ پڑھتے رہو. قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے. قرآن مجید دھیان سے اور توجہ سے پڑھا کرو. دعا اور ذکر کے آداب. دعا مانگنے میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. دعا خوب شوق سے مانگنی چاہیے، کسی گناہ کی چیز نہیں مانگنی چاہیے. اگر کام ہونے میں دیر ہو جائے تو تنگ ہو کر دعا مت چھوڑ دو، قبول ہونے کا یقین رکھو. یعنی یہ نہ کہو کہ میں تو کب سے اتنے سال ہو گئے دعا مانگ رہا ہوں، دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی، تو دعا مانگنا ہی چھوڑ دو. دعا مانگتے رہو. جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے وہ کسی سے نہیں مانگتا، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا پھر وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. جہاں بیٹھ کر دنیا کی باتوں اور دھندوں میں لگو، وہاں تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ضرور کر لیا کرو. استغفار کثرت سے کیا کرو، اس سے مشکل آسان اور روزی میں برکت ہوتی ہے. اگر بدقسمتی سے گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر مت لگاؤ. اگر دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر جلدی سے توبہ کرو. یہ مت سوچو کہ جب توبہ ٹوٹ جاتی تو پھر ایسی توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہے. یعنی جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً معافی مانگ لے، توبہ کر لے. یہ نہیں کہنا ابھی میں نے پہلے تو معافی مانگی تھی پھر گناہ ہو گیا، اب اس سے اچھا تو میں معافی نہ مانگوں. معافی مانگتے رہنا ہے. شیطان یہ تو دل میں ڈالنا چاہتا ہے کہ یہ کیا کرے، گناہ بھی کرتا رہے اور توبہ نہ کرے. جب ہم توبہ کر لیتے ہیں تو اس کی جتنی بھی محنت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ضائع ہو جاتی ہے. اس لیے جب بھی غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کریں اور اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ دوبارہ یہ کام مجھ سے نہ ہو. کھانے پینے کے آداب. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو. دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. البتہ اگر برتن میں کئی قسم کی چیزیں ہوں تو جس چیز کو دل چاہے جس طرف سے چاہو اٹھا لو. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیا کرو، اور برتن میں اگر تھوڑا سا سالن رہ جائے تو اس کو بھی کیا کرو، صاف کر لو. یعنی اپنا جو کھانا ہے، سالن ہے، چاول ہے، جو بھی ہے ان کو اچھی طرح برتن کو صاف کر دو، درمیان میں بیچ میں نہ چھوڑو. لقمہ اگر ہاتھ سے گر جاتا تو اگر دل چاہے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لو. اگر کھانے کو دل نہیں کرتا تو ویسے اٹھا کر اونچی جگہ پر یا ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں کوئی پرندہ وغیرہ کھا لے، رزق کی بے ادبی نہ ہو. خربوزے کی کاشیں ہوں یا کھجور اور انگور کے دانے یا مٹھائی کی ڈھلیاں ہو تو ایک ایک اٹھاؤ، دو مت لو. یعنی یہ نہیں کہ دو پکڑ کے کھانا شروع کر دو، ایک ایک پکڑ کر کھائیں. اگر کوئی بدبودار چیز کھائی ہو جیسے کچی پیاز، لہسن وغیرہ تو محفل میں جانے سے پہلے منہ کو صاف کر لو تاکہ بو نہ رہے. کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. آپ کو ماشاءاللہ دعائیں آتی ہیں، آپ کھانے کے بعد کی کھانے کی دعا پڑھیں. کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو اور کلی بھی کر لو. زیادہ گرم کھانا مت کھاؤ. مہمان کا اکرام کرو. اگر تم مہمان بن جاؤ تو اتنا مت ٹھہرو کہ دوسرے کو بوجھ محسوس ہونے لگے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے جاؤ، جو بھی ضرورت ہے جس مقصد کے تحت گئے ہیں تو جلدی واپس آ جائیں. کھانا مل کر کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے. کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھائے جانے سے پہلے نہیں اٹھنا چاہیے، اور جب تک ساتھی کھانا کھا رہے ہوں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تاکہ وہ شرم کی وجہ سے سحروں اور کھانے سے محروم نہ ہو جائے. اگر اٹھنے کی ضرورت ہو تو ساتھیوں سے عذر بیان کر دینا چاہیے. یعنی اگر کوئی ساتھ کسی کے کھانا ہم کھا رہے ہیں تو جب تک ساتھ والا نہیں کھا لیتا آپ بھی ہلکا پھلکا ہاتھ چلاتے رہیں تاکہ اس کا جو ان سا پیٹ ہے وہ فل ہو جائے، وہ کھانا پیٹ بھر کر کھا لے. اگر جانے کی زیادہ ضرورت ہے تو کوئی عذر کر کے چلے جائیں. مہمان کو دروازے تک پہنچانا سنت ہے. مہمان آ گیا، دروازہ رخصت کرنا، دروازے تک اس کو چھوڑ کر آنا سنت ہے. پانی 3 سانس میں پینا چاہیے. شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور سانس لیتے وقت برتن منہ سے الگ کر دے. 3 سانس میں پی رہے ہیں تو جب سانس لیا تو یہ نہیں کہ برتن کے اندر ہی سانس لے لینا ہے، برتن کو منہ سے ہٹا دینا ہے اور پھر سانس لینا ہے. جس برتن سے زیادہ پانی آ جانے کا اندیشہ ہو یا جس برتن کے اندر کا حال معلوم نہ ہو کہ اس میں شاید کوئی کیڑا کانٹا وغیرہ ہو تو ایسے برتن سے منہ لگا کر پانی نہیں پینا چاہیے. بلا ضرورت کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے. دوسرے لوگوں کو پانی دیتے وقت دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے. بدن کی ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہیں پینا چاہیے. یعنی اگر کوئی جگہ ٹوٹی ہوئی ہے جیسے کاپ کا گلاس ہے تو ادھر سے نہیں پینا چاہیے. رات کو بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنے چاہیے.
برتنوں کو ڈھانک دینا چاہیے، چراغ سوتے وقت گل کر دینے چاہیے، چولہے کی آگ بجھا دینی چاہیے۔ تو آج کا چراغ نہیں ہے، اور اس کے لیے کیا کہ آپ جو چولہے کی آگ ہے تو گیس وغیرہ کیا کریں، پیچھے سے اس کا وال بند کر کے سوئیں۔ کھانے پینے کی چیز کسی کے پاس بھیجنا ہو تو ڈھانک کر بھیجو، ننگی چیز نہیں بھیجنی چاہیے۔ پہننے اوڑھنے کے آداب، ایک جوتی پہن کر مت چلو، چادر وغیرہ اس طرح نہیں لپیٹنا چاہیے کہ جلدی سے ہاتھ نکالنے میں مشکل ہو، یعنی ایسے دوپٹہ ایسے چادر نہ لیں کہ اگر آپ کو ہاتھ نکالنے پڑے جلدی سے تو آپ کے لیے مشکل ہو۔ کپڑا دائیں طرف سے پہننا شروع کریں، مثلا دائیں آستین، دایاں پانچا، دائیں جوتی بائیں طرف سے اتارنا شروع کریں۔ کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ ایسا لباس مت پہنو جس میں بے پردگی ہو۔ کپڑوں میں پیوند لگانے کو ذلت مت سمجھو، یعنی اگر کوئی کپڑا وغیرہ پھٹ گیا تو اس کو سی کر پہن لو۔ لباس میں بہت زیادہ تکلف نہ کرو اور نہ ہی میلا کچلا رہو۔ صفائی کا خیال رکھو، بالوں کو بنا سنوار کر رکھو، البتہ ہر وقت اسی میں نہیں لگے رہنا چاہیے کہ اپنی ہی بناؤ سنگار میں لگے رہیں۔ دونوں آنکھوں میں سرما 3 سلائی لگاؤ۔ بیماری اور علاج کے آداب، بیمار کو کھانے پینے پر مجبور مت کرو، کیونکہ بیمار جب انسان ہوتا ہے تو اس کا دل کسی چیز پر کرتا ہے اور کسی چیز پر اس کا دل نہیں کرتا، اس لیے اس کو مجبور مت کریں۔ بیماری میں بد پرہیزی مت کرو، خلاف شرع تعویذ گنڈا ٹوٹکا ہرگز استعمال نہ کرو۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو جس پر شبہ ہو کہ اس کی نظر لگی ہے تو اسے کسی برتن میں وضو کروا کر وہ پانی متاثرہ شخص کے اوپر ڈال دیا جائے، نظر کا اثر زائل ہو جائے گا۔ جن بیماریوں سے دوسروں کو نفرت ہوتی ہے جیسے خارش، خون خراب ہو جانا وغیرہ، ایسے بیمار کو چاہیے کہ حتی الامکان خود ہی سب سے الگ رہے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ خواب کے آداب، اگر ڈراؤنا خواب نظر آئے تو بائیں طرف 3 بار تھوک دے اور 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ بدل لو اور کسی سے ذکر مت کرو، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خواب بیان کرنے نہ بیٹھ جائیں، جب آپ خواب اس طرح بیان کریں گے تو پھر جس کو خواب بیان کریں گے وہ الٹی سیدھی تعبیر بھی آپ کو دیں گے، تو اس لیے جب کوئی برا خواب آئے تو تھوک کر 3 بار اعوذ باللہ پڑھ کر کروٹ بدل کے سو جائیں۔ اگر خواب بیان کرنا تو ایسے شخص کو بیان کریں جو عقل مند اور تمہارا خیر خواہ ہو تاکہ بری تعبیر نہ بتائے، یعنی ایسے شخص کو بتائیں جو واقعی آپ کا خیر خواہ ہے، اچھی تعبیر بتائے تو پھر ایسے شخص کو بتانا ٹھیک ہے۔ جھوٹا خواب بنانا بڑا گناہ ہے، یعنی خواب نہیں دیکھا اپنے پاس ہی کہنا کہ میں نے تو بڑا ایسے خواب دیکھا ہے، ایسے خواب بتانا بڑا گناہ ہے۔ سلام کے آداب، سلام کرتے وقت السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کہنا چاہیے، اس کے علاوہ دوسرے سب طریقے خلاف سنت ہیں، ہیلو، ہائے، اس طرح جو کہنا ہے۔ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کسی نے دوسرے کا سلام پہنچانا ہو تو جواب میں کہ وعلیکہ وعلیہ السلام، یعنی جیسے کوئی آپ کو کہ آپ کو کوئی سلام پیش کرتا ہے تو آپ کے وعلیکہ وعلیہ السلام۔ اگر کئی آدمیوں میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ساری مجلس میں سے ایک نے جواب دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے وقت جھکنا منع ہے۔ اگر کسی کو دور سے سلام کرنا ہو یا سلام کا جواب دینا تو ہاتھ سے اشارہ کرنا جائز ہے، لیکن زبان سے بھی سلام کے الفاظ کہنے چاہیے۔ غیر مسلموں کے لیے السلام علیکم کے الفاظ کہنا جائز نہیں ہے، بوقت ضرورت ان کو سلام کرتے وقت السلام علی من اتبع الہدی اور جواب میں صرف وعلیکم کہنا چاہیے۔ نشست و برخاست کے آداب، اترتے ہوئے مت چلو، اتراتے ہوئے مت چلو، یعنی اکڑ کر مت چلو۔ قرآن پاک میں بھی ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ الٹا مت لیٹو، ایسی چھت پر مت سو جس کی منڈیر نہ ہو، شاید لڑک کر گر پڑو، یعنی جس کی دیواریں وغیرہ جس کا کوئی اس طرح نہ ہو کہ گر جانے کا خوف ہو۔ کچھ دھوپ میں کچھ سائے میں مت بیٹھو۔ مجلس میں بیٹھنے کے آداب، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھو۔ کوئی شخص مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور قرائن سے معلوم ہے کہ وہ واپس آئے گا تو ایسی حالت میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ جگہ اسی کا حق ہے۔
اگر وہ آدمی قصدن مسجد میں اکٹھے بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان بیٹھنا منع ہے، البتہ وہ اگر اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص ملنے آئے اس کو دیکھ کر ذرا اپنی جگہ سے کھسک جاؤ جس سے وہ یہ سمجھے کہ اس نے میری قدر کی ہے۔ مجلس میں نمایاں ہو کر بیٹھنے کی کوشش نہ کرو، جہاں جگہ ہو وہاں بیٹھ جاؤ۔ جب چھینک آئے تو منہ پر کپڑا یا ہاتھ رومال وغیرہ رکھ لو، پس آواز سے چھینکو۔ جمائی کو جہاں تک ہو سکے روکو، اگر نہ رک سکے تو منہ پر ہاتھ رکھ لو۔ بہت زور سے نہیں ہنسنا چاہیے، ناک منہ چڑھا کر تکبر کے ساتھ نہ بیٹھو۔ موقع کی بات ہو تو بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ گناہ کی بات مت کرو۔ مجلس میں بلا ضرورت پاؤں مت پھیلاؤ۔ زبان کی حفاظت سوچے سمجھے بغیر کوئی بات مت کہو۔ جب سوچ کر یقین ہو جائے کہ یہ بات کسی طرح بری نہیں تب بولو۔ کسی کو بے ایمان کہنا یا یوں کہنا فلاں پر اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب پڑے یا اس پر لعنت ہے، دوزخ نصیب ہو، چاہے آدمی کو کہیں یا جانور کو، یہ سب گناہ ہے۔ جس کو کہا گیا اگر وہ ایسا نہیں تھا تو یہ سب پھٹکار لوٹ کر اس کہنے والے پر پڑتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی مناسب بات کہہ دے تو بدلے میں اتنا ہی کہہ سکتے ہو جتنا اس نے کہا ہے، اگر ذرا بھی زیادہ کہا تو تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی آپ کو کچھ ایسا کہہ دیا تو آپ بدلہ ہی لینا چاہتے تو اتنی ہی بات کہیں جتنی اس نے آپ کو کہی ہے۔ دوغلی بات یعنی ایک کے سامنے اس کے مطلب کی اور دوسرے کے سامنے اس کی مطلب کی بات مت کرو۔ چغل خوری ہرگز نہ کرو، نہ کسی سے چغلی سنو۔ جھوٹ ہرگز مت بولو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خوشامد کسی کے منہ پر تعریف مت کرو، پیٹھ پیچھے بھی حد سے زیادہ تعریف مت کرو۔ کسی کی غیبت ہرگز نہ کرو، کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو اور وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو یہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو وہ بہتان ہے، اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ کسی سے بحث و تکرار مت کرو، اپنی بات پر اصرار مت کرو کہ میری ہی بات صحیح ہے۔ زیادہ مت ہنسو، اس سے دل کی رونق جاتی ہے۔ جس شخص کی غیبت کی اگر اسے معاف نہ کرا سکو تو اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، امید ہے کہ قیامت میں معاف کر دے۔ جھوٹا وعدہ مت کرو، ایسا مذاق مت کرو جس سے دوسرا ذلیل ہو جائے۔ اپنی کسی چیز یا کسی خوبی پر بڑائی مت جتلاؤ۔ سنی سنائی باتیں مت کیا کرو کیونکہ اکثر باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، البتہ اگر ماننے کی امید بالکل نہ ہو یا اندیشہ ہو کہ تکلیف پہنچائیں گے تو خاموشی جائز ہے، مگر دل میں اس کو بری بات کو برا سمجھو اور کسی ضرورت کے بغیر ایسے لوگوں سے میل جول مت رکھو۔ یعنی ایسے لوگ جو برائی سے منع نہیں ہو رہے یا اس کو برے کو برا سننا نہیں چاہ رہے تو ایسے لوگوں سے میل جول نہ رکھیں۔ تو اپنا بیٹا خیال رکھیے گا، ان سب باتوں کو اچھی طرح یاد کیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔